من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا کان سعیکم مشکورا صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ میں آپ تمام کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مہینے میں ایک غیر معمولی احساس ہم کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک عالمگیر امت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ہم اورنگ آباد میں یہاں کے محلے میں بسنے والی ہی امت نہیں، بلکہ ہم ایک عالمگیر امت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی اہل ایمان رہتے اور بستے ہیں، انہوں نے دن روزوں میں اور راتیں قیام میں گزاری، ہم بھی انہی کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ان چیزوں کو پورا کیا ہے۔ یہ ایک زبردست ٹریننگ کا مہینہ جو گزر گیا، اس میں نوجوان، مرد، بوڑھے، ضعیف، بچے، خواتین، وہ سب ہی ایک ہی جذبے سے سرشار رہے۔ وہ اس بات سے بالکل بے نیاز رہے کہ کس نے روزہ رکھا ہے نہیں رکھا ہے۔ ہر فرد اس اجتماعی عبادت میں پورے شعور کے ساتھ اللہ کی خوشنودیوں کو بٹورنے میں اور سمیٹنے میں لگ گیا۔ غیر معمولی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم کو یہ گر سکھایا گیا، اس بات کا یقین دلایا گیا کہ یہ جسم تمہیں جو ملا ہے، اس کو تم جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو، جتنی دیر چاہے بھوکا رکھ سکتے ہو، جتنا چاہے پیاسا رکھ سکتے ہو، تعلقات سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو، اور تم جس طرح کی چاہو اچھی عادتوں کو اس اپنے جسم کو ڈال سکتے ہو۔ جسم ہم پر حکومت نہیں کر سکتا، ہم جسم پر حکومت کریں گے۔ دوسری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے راتوں کو قرآن مجید سنا، اس کا بڑا اہتمام ہوا، ہم نے پورا قرآن سنا۔ اب کے مہینے میں اس بات کی کوشش ماشاءاللہ ہو رہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ قرآن کو سنیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 90% آبادی جو قرآن مجید کو سنتی ہے، وہ اس بات سے ناواقف رہتی ہے کہ ان کا مالک ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی آپ دور کیوں جائیے، ابھی کچھ ہی منٹوں کے بعد حافظ صاحب یہاں کھڑے ہوں گے اور ہم کو عید کا خطبہ سنائیں گے۔ وہ کھڑے رہیں گے، بیٹھ جائیں گے، پھر کھڑے رہیں گے، پھر سنائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کو عید کے خطبے میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب اس اعتبار سے بالکل ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے، یہ بہت بڑی ڈسٹربنگ سچویشن ہے۔ ہمارا تعلق ہمارے قرآن سے بہت ہی ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ میں اس پر زیادہ آپ سے نہیں کہنا چاہتا ہوں، آپ خود اس پر غور فرمائیے۔ ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ کوڑنا چاہیے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم کو کوڑھن محسوس ہو، افسوس کہ مجھ کو عربی زبان نہیں آتی، افسوس مجھ کو قرآن اور حدیث کی زبان نہیں آتی، افسوس میں قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ اس کا سلوشن بہت ہی سادہ ہے۔ وہ سادہ سلوشن یہ ہے کہ عربی زبان سیکھنے کے 1000 جتن کیجیے۔ یہاں جو اتنے اچھے اچھے علماء بیٹھے ہیں، جو پیٹھ پر پشت پر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، سائڈ میں بیٹھے ہیں، ان کو چین سے بیٹھنے مت دیجیے، ان کو انگیج کیجیے، ان کو انوالو کیجیے اپنی اس کوڑھن میں۔ جناب مجھ کو سکھائیے، میں عربی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، یہ بڑا پروجیکٹ ان کو دی۔ تیسری چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا پیارا وطن جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، جہاں کے ہم ڈومیسائل ہیں، جہاں کے ہم نیٹیو ہیں،
جہاں کا پاسپورٹ ہم لیے پوری دنیا میں پھرتے، ہم ایک بھارتی مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ ملک ہم کو آوازیں دے رہا ہے، آؤ اور اس ملک میں اسلام کو برتو، دنیا کو برتو، اسلام کی چلتی پھرتی تصویریں تم بن جاؤ، تمہارے گھر، تمہارے محلے، تمہارے نوجوان اسلامی تعلیمات کی چلتی پھرتی تصویریں بنے۔ معمولی سیب اور کیلے بیچنے والا وہ ترازو پہ ڈنڈی نہ مارے، وہ پسینہ بہاتا رہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ اپنے کاروبار کو کرتا رہے۔ بھائیوں، بزرگوں، ہم کو ہر لیول پر اسلام کی ایک چلتی پھرتی تصویر بن جانا، ہمارے محلے، ہمارے گھر، ہمارے ریٹائرڈ افراد، ہمارے ٹیچرز، پروفیسر، سب کے سب وہ اسی جذبے سے سرشار ہوں کہ میں ایک مشنری قوم کا حصہ ہوں، میرے پاس ایک مشن ہے، اور یہ وہی انبیائی مشن ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ کا تعارف قرآن مجید میں یہ کہہ کر کہا گیا کہ ان سے ملو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ بہترین افراد ہیں جن کو دنیا میں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ آپ کے رول کو، آپ کی پوزیشن کو اللہ رب العزت نے متعین کر دیا ہے، ہم کو چلتی پھرتی تصویریں بن جانا ہے، ہم کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگیاں گزارنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنے لیڈروں کے کہنے کے مطابق نہیں، جذبات میں بہ کر علم غلم باتوں کی پھیر میں آ کر نہیں، بلکہ ہم کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے آقا نے گالیاں سن کر دعائیں دی، اپنے اوپر کچرا پھینکنے والوں کو کچرا جھاڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، پوچھا اپنے آج اس نے کچرا نہیں پھینکا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بیمار ہے، تو آپ نے کہا ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچ گئے، لوگوں کے بوجھ اٹھائے، خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، لوگوں کے استقبال کے لیے چادر بارہا بچھا دیا، اپنے لوگوں کا شرک پہ قائم رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے مشکل کر دیا۔ لوگ اس صحیح نتیجے پر پہنچے کہ جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا جس کے اخلاق اتنے اچھے، بہترین اخلاق کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیجیے اور لوگوں کا شرک پر قائم رہنا مشکل کر دیجیے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نفرت پھیلانے والے اس ملک میں بہت تھوڑے، میں ان کو سائیکک کیسز سمجھتا ہوں، وہ نفسیاتی مریض، وہ چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز کے لیے دن اور رات نفرتیں پھیلا رہے، وہ قابل رحم ہے۔ جس طرح سے ایک ذہنی طور پر معذور قابل رحم ہوتا ہے، اسی طرح سے نفرت پھیلانے والے قابل رحم ہیں۔ وہ پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے اس ملک عزیز میں بہت لوگ ہیں، میجورٹی ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، وہ محبت سے جینا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، قرآن کو لینا چاہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ محبتیں پھیلا رہے ہیں، ہم بھی محبتوں کے پھیلانے میں لگ جائیں، نفرت کرنے والوں کو چھوڑ دیں، اس یقین کے ساتھ کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر حرکت تک نہیں کر سکتی۔ یہ میرا اور آپ کا یقین ہے۔ درخت سے بے حساب پتے ہوا چلنے پر گر جاتے ہیں، قرآن ہم سے کہتا ہے کوئی پتا نہیں گر سکتا جب تک کہ اسے اللہ کا اذن نہ ہو، مرضی کے بغیر پتا نہیں گر سکتا، آپ کی پیر میں کانٹا نہیں چبھ سکتا
جب تک کہ اللہ کو منظور نہ ہو. اس مضبوط یقین اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک تہیہ کریں. ہم اپنے وطن کی ضرورت بن جائیں. ہم یہاں کا ڈیڈ لوڈ نہیں ہے, یہاں کی لائبلٹی نہیں ہے. ہم یہاں کی ضرورت بن جائیں. ایماندار تاجر, ڈاکٹرز, انجینئرز, ٹیکنوکریٹس, ایڈوکیٹس, پروفیسرز, ٹیچرز, مینجمنٹ گروز, ہسٹورینز, کھیت کی کھیت تیار کیجیے جو رات اور دن یہاں انسانوں کی خدمت میں لگ جائے. تعریف سننے کے لیے نہیں, شکریہ سننے کے لیے نہیں, اخبارات میں نام پڑھنے کے لیے نہیں, بلکہ صرف اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کریں. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں لوگوں کے کام آؤں گا. خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش. آپ نفع بخش کب بنیں گے؟ آپ کیپیبل ہوں گے تو بنیں گے, ورنہ آپ صرف سنترے اور انگور اور سیب ہی بانٹتے رہیں گے. آپ بہترین لوگوں کے لیے کام کے قابل بنیں. ڈاکٹر سے, انجینئر سے, سب چیزیں بڑھے. آپ کے لیے اس ملک میں ساری سہولتیں میسر ہیں. ہمارے خلاف کوئی ناروا بات ہو, ہمارے گھر جلائے جائیں, ہمارے مکانات توڑے جائیں, دکانوں کو لوٹا جائے, مت پریشان ہوئیے. اس کے لیے باقاعدہ قانونی چارہ جوئی کیجیے, عدالت میں جائیے. آج جمعیت العلماء اسلام ہند اور جماعت اسلامی سال سے ہمارے بچوں کے کیسز لڑ رہی ہیں اور دنیا کو, ہندوستان کو بار بار بتا رہی ہے کہ تم نے معصوموں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا. یہ بہت اسکالرشپ طریقہ ہے, یہ پروقار طریقہ ہے, یہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پروقار طریقہ ہے کہ ہم اپنے کیسز کو عدالت پر لے جائیں گے. کوئی نقصان پہنچے, دکانیں لوٹیں, پہنچ جائیے اپنی دکان پہ بھائیوں کی دکانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. ان کے مکان ٹوٹیں تو ان کے مکانات کی تعمیر کے لیے پہنچ جائیے. بے دریغ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. اے اسما, گن گن کر نہ رکھ, ورنہ تجھ کو گن گن کر ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات فرمائی. لوگوں میں خرچ کیجیے, نوجوانوں پر خرچ کیجیے, ان کے کاروبار کے لیے اہل خیر خرچ کریں. غرض یہ کہ ہم اپنے متاثرہ بھائیوں کی خدمت کے لیے روئے نہیں, روئیے مت. کہا گیا ہے دی بیسٹ وے آف ریونج از میسیو پرفارمنس. سب سے اچھا انتقام یہ ہے کہ زبردست قسم کا پرفارمنس کا مظاہرہ کرے. ان کے مکانات بنائیے. آخر ہماری تاریخ ہم سے کہتی ہے کہ چاند بی بی سلطانہ نے راتوں رات قلعے کی فصیل تعمیر کر دی. مغل فوج حیران رہ گئی. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. ہم کو ہماری عبادات ڈسپلن سکھاتی, نظم و ضبط سکھاتی. ہمارا قرآن ہم سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو. ہم اپنے بڑوں کی اطاعت کریں گے. ہمارے جو اجتماعی ادارے, مسلم پرسنل لا مشاورت بورڈ, ماشاءاللہ کئی جو یہاں پر جماعتیں کام کر رہی ہیں, ان کے ذمہ دار, ان کو یقین دلائیے کہ ہم تمہاری کہی ہوئی بات پر عمل کریں. ہماری اجتماعی قیادت جو ہم سے کہے گی ہم اس کو کریں گے. وہ قیادت ہم سے کہے گی کہ تم سکون سے رہو, ہم سکون سے رہیں. تم غصے میں نہ آؤ, ہم غصے میں نہیں آئیں گے. تم گالیوں کا جواب پتھروں سے مت دو, ہم گالیوں کا جواب پتھروں سے نہیں دیں گے. وہ کہیں گے کہ اچھا اب ریلیاں نکالو پروٹیسٹ کی, ہم ریلیوں میں شامل ہو جائیں.
وہ کہیں گے اچھا دھرنے میں بیٹھ جاؤ، ہم دھرنا لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ وہ ہم سے کہیں گے جیل بھرو، ہم جیلوں کو بھر دیں گے۔ وہ نوجوانوں سے کہیں اگر کہ تم کچھ نہ کرو، پڑھو، ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرو، یہ ہماری قیادت کہے گی تو ہم وہ بھی کرنے لگ جائیں گے۔ ہماری اجتماعی قیادت کہے گی اگر الٹیمیٹ کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور اپنی پیشانی پہ گولیاں کھاؤ، تو ہم اللہ کی راہ میں نکل جائیں گے بہت سکون کے ساتھ۔ مولانا کہہ رہے تھے یہاں پر وضو کر کے نکلیں گے، گھر سے غسل کر کے نکلیں گے اور اپنی پیشانیوں پر گولیاں کھا لیں گے۔ یہ ذہنی تیاری کے ساتھ ہم اپنی اجتماعی قیادت کو تیقن دلائیں کہ ہم تمہاری باتوں پر عمل کریں گے۔ بھائیوں اور بہنوں تو ہے نہیں لیکن عادی ہو گئے بہنوں کو بولنے کا، ہم ایک کوالٹی کی زندگی گزارنے جائیں، ایک کوالٹی کی زندگی گزارنے جائیں۔ لوگ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو اپنی گودوں میں بٹھا کر نفرت کا زہر پلا رہے، ہم اپنے بچوں کو اپنی گودوں میں بٹھا کر محبت کا درس دے رہے۔ ہماری کوالٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم ایک کوالٹی کی زندگی گزار لے جائیں گے۔ ہم کو سب کو گزر جانا ہے، بہت لوگ گزر گئے، انشاءاللہ اس پہ اور کچھ لوگ بولیں گے۔ ہم اپنے مالک کے حضور حاضر ہو جائیں گے اور اس میں وہاں جنت میں داخلے سے پہلے ایک اور بہت حسین مقام ہمارا منتظر ہے، وہ ہے حوض کوثر۔ ہم ساقی کوثر کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کارگزاری پر خوش ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں ہم ٹھنڈی کر دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور پھر جو پانی ہم کو پلائیں گے تو حدیث ہم سے کہتی ہے کہ پھر تم کو کبھی پیاس نہیں لگے۔ حوض کوثر پر ساقی کوثر سے ہم ان کے ہاتھ سے پیالہ لے کر پینا چاہتے ہیں، یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، بس تو میں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جب بھی مولانا میرے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مجھ کو بہت غیر معمولی احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں، میرے پیچھے عالم دین، جید عالم دین کھڑے۔ اب میں زیادہ پریشان نہیں کروں گا ان کو یہ رشوت کا جملہ دے کر۔ شاید علامہ اقبال نے اسی کانسیپٹ کو پیش کیا، میں اس سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، مسلمان کا مقابلے کا میدان یہ دنیا نہیں ہے، ہماری جو منزل ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے، تو معمولی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو اقلیت میں سمجھا ہوا ہے، حالانکہ اس ملک کی دوسری سب سے بڑی اکثریت تو دوسری سب سے بڑی اکثریت ہم اس ملک میں، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ مکان فانی، یہ مکان فانی، یہاں بیٹھنے والوں کی بہت سارے لوگ قبروں میں چلے گئے، میں اور آپ بھی آہستہ آہستہ چلے جائیں۔ مکان فانی، مکی آنی، ازل تیرا ابد تیرا، یہ سب دنیا تیرے لیے۔ کیا اچھی بات کہی علامہ اقبال نے ایک جگہ کہ جب انہوں نے پوری دنیا بنا لی تو فرشتوں نے سیدنا آدم سے پوچھا، اے آدم، ہم نے تمہارے لیے یہ کائنات بنائی ہے، تم کو پسند آئی؟ انہوں نے کہا بالکل پسند نہیں آئی، بالکل پسند نہیں آئی۔ تو کیا کانسیپٹ ہے دیکھیے، تو فرشتوں نے کہا کہ اس کو توڑ دے، اپنی دنیا خود بنا لے، توڑ دے اس کو، اپنی دنیا خود بنا۔ مکان فانی، مکی آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے،
خدا کا آخری پیغام ہے ہم. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.